خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم، دانائی کی تلاش کا 21واں ایپیسوڈ، 21ویں قسط لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ مسلم فلاسفرز کی 5ویں قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم الکندی، الرازی، الفارابی، ابو علی سینا، غزالی، ابن رشد، ابن تیمیہ، سید قطب، ان سب کا حوالہ دے چکے ہیں، ان کی ڈسکشنز کر چکے ہیں۔ اب ہم اس مقام پر ہیں اس مسلم ٹریڈیشن کی کہ ہم آپ کے سامنے 3 ٹریڈیشنز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے فنڈامنٹلسٹ ٹریڈیشن پیش کی تھی جس میں ابن تیمیہ پہ فوکس تھا۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم جو اسپرچول ٹریڈیشن ہے، جو طریقت کی ٹریڈیشن ہے، جو تصوف کی ٹریڈیشن کی روایت ہے، اس پر فوکس کریں گے، اور خاص طور پہ جلال الدین رومی کی بات کریں گے۔ اور میرے پاس ان کی ایک بایوگرافی ہے، آئی ایم ونڈ یو آر فائر، دا لائف اینڈ ورک آف رومی۔ یہ این میری شمیل کی کتاب ہے، یہ میں اس حوالے سے اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم فلسافیکل ٹریڈیشن کی بات کریں گے، جس میں جو فلاسفرز ہیں، اور اس میں خاص طور پہ علامہ اقبال کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آج جو اسپرچول ٹریڈیشن ہے، اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو مسلم ٹریڈیشن ہے، جو صوفی ٹریڈیشن ہے، وہ باقی ٹریڈیشنز، تصوف کی باقی جو مذاہب ہیں اس سے کیسے مختلف ہے، اور اس ٹریڈیشن میں جو شریعت اور طریقت کا کیا یہ کانفلکٹ ہے یا یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ڈسکشن ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، ایک ایپیسوڈ میں ہم نے رابعہ بصری کی بات بھی کی تھی، ہم نے کبیر داس کی بات بھی کی تھی، ہم نے گیتانجلی میں رابندر ناتھ ٹیگور کی بات کی تھی۔ یہ تمام لوگ مختلف حوالوں سے شاعری اور صوفیانہ شاعری یا عارفانہ شاعری یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اور آج ہم جو ہے جلال الدین رومی کے حوالے سے بات کریں گے، اور ان کا اور شمس تبریز کا جو رشتہ تھا اس حوالے سے کچھ ڈسکشن کریں گے، جو بہت ہی دلچسپ ایک ان کا ریلیشن شپ تھا۔ لیکن ہم اس سے پہلے ایک فلسفیانہ بات کریں، جو میں بلند اقبال صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اسلام کے اندر یہ جو شریعت اور طریقت کا جو ایک آپس میں تعلق ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ابن تیمیہ کی بات کی تھی، جو بہت ہی ایک طرح سے فنڈامنٹلسٹ بھی ہے، جو لٹرل بھی ہے۔ اس کے حوالے سے جو طریقت کی بات کرتے ہیں، اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو طریقت والے ہیں وہ نماز، روزہ، یہ جو شیعت باتیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کا اس حوالے سے اسلامک ٹریڈیشن، تصوف، صوفیہ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا موضوع ہے، اور جب میں اس موضوع کو پڑھ رہا تھا تو میں اپنے انداز سے اس کے ڈائنامکس پہ غور کر رہا تھا۔ یوزولی ہم تصوف کے جو معنی لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے لو لگا لیں اور بقول کیسے دنیا داری کو ترک کریں، اور جب ہم اولیاء کرام یا ہم تصوف کے بڑے تھنکرز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ گمان ہوتا ہے، یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو قرآن شریف کے جو معنی ہیں، جو بات کہی گئی ہے اللہ کے کلام میں، وہ دراصل اپنے معنی اپنے باطن میں رکھتے ہیں۔ ظاہراً اس کے لفظ مختلف ہیں لیکن معنی اندر ہیں، اور اس کی ڈیپتھ اور ہے، اس کے لیے ہمیں اندر جانا ہوگا۔ تو یوں ایک جنرلی مذہب اسلام جو ہے وہ ظاہری اور باطنی حوالوں سے 2 مختلف شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس کے لیے میں نے جب غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ کچھ اس کے 2 ٹرائنگلز ہیں جو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم آج کی اپروچ سے سائنٹیفک انداز میں سوچیں تو وہ ٹرائنگل کچھ یوں نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو باڈی ہے، سول ہے، اور انٹلیکٹ ہے، یہ ایک ٹرائنگل ہے۔ لیکن ایک ٹرائنگل وہ ہے جو اس کے سوشل، پولیٹیکل اور ہسٹریکل ڈائنامکس کو شو کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب وہ اپنی تعلیمات دے رہے تھے تو ایک طرف اگر ہم اس کو اس طرح سے اسپلٹ کر لیں تو ہم دونوں فرقوں کو کور کر سکتے ہیں کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیچ کیا، تو دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی، یعنی ابو ذر کے ساتھ ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف ان کی نظر تھی۔ یوں یہ ٹیچنگ آگے بڑھی تو وہ راستہ نیچے کی طرف جا کر، یعنی اگر ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت سلیمان فارسی کو چھوتا ہے ابو بکر صدیق کے ذریعے سے، وہ فیضیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف حسن بصری ہمیں نظر آتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف۔ یوں ایک شکل بنتی ہوئی نظر آتی ہے جو معاملہ آگے جاتا ہے اور پھر مزید سب برانچز دیتا ہے، اسپیشلی سنی اسلام کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو ہمیں وہ امام شافعی کا راستہ اور ہمیں اپنے کیا ہے ان کا حنفی، حنبلی اور مالکی اور شافعی نظر آتے ہیں۔ خصوصاً حنفی ہمیں سارا کا سارا ہندوستان پاکستان نظر آتا ہے، یعنی دیوبندی اور بریلوی اسلام، اور حنبلی جو ہے وہ ہمیں دوسری طرف نظر آتا ہے جہاں پر ہمیں سارا جو سلفی اسلام نظر آتا ہے، جس کو ہم
کیا ہے وہ مشہور جو ہمارے سلفی اسلام سارا کا سارا جو آرتھوڈاکس اسلام ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن یہ رشتے ہمیں دوسری طرف جا کر ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ٹرائنگل سے جس کا میں نے ذکر کیا شروع میں. یعنی ایک حصہ جو جسم کا ہے وہ ظاہری اسلام کا ہے, تو ہمیں ہمبلی اسلام وہاں جا کر اٹیچ کرتا نظر آتا ہے جس کے اندر زیادہ تر چیزیں باہر کی طرف کی, یعنی کس طرح سے اسلام کو برتنا ہے, کس طرح سے بقول کیسے نقاب ہے یا برقع ہے یا پھر وہ تمام چیزیں جو دنیا داری سے متعلق ہیں. لیکن جب ہم روحانی انداز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا حصہ جو یہ ہے یہ روحانیت کی طرف جا رہا ہے, یعنی یہ طریقیت میں جا رہا ہے, حقیقت میں جا رہا ہے اور اپنے بڑے ڈائمنشن میں معرفت کی طرف جا رہا ہے. بات شروع شریعت سے ہی ہوتی ہے. اور تیسرا جس کو ہم ڈائمنشن کہہ رہے تھے انٹلیکٹ کا تعلق, پھر وہ فلاسفیکل ہے جو پھر 21ویں صدی کی طرف آ جاتی ہے بات کہ یہ نہ تو روحانیت کی طرف ہے نہ جسمانیت کی طرف ہے, یعنی یہ نہ ظاہرہ ہے یا نہ ہی باطنیت ہے, بلکہ یہ وہ انٹلیکٹ ہے جو پھر آپ کو گریک فلاسفی جو پھر پورے مذہب کو بھی انالائز کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ ایک تیسرا راستہ ہے. مجھے بلند اقبال صاحب جب یہ میں ٹریڈیشن کر رہا تھا, ایک زمانے میں میں مسٹک پوئٹری کو بہت پڑھتا تھا, تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو مسلم جو طریقت ہے یہ سم اور دی ادر مذہب, یا جس کو اگر ہم آج کے دور میں آرگنائزڈ ریلیجن کہتے ہیں, یہ مسلم جو صوفیاء ہیں, جو سینٹس ہیں یا جن کا, وہ زیادہ تر شریعت اور جو آرگنائزڈ ریلیجن کے اندر رہ کر, مسجد بھی ہے, روزہ بھی ہے, نماز بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, اس کے اندر رہ کے, اس کے مقابلے میں اگر آپ ہندو ٹریڈیشن لیں یا اگر آپ بدھسٹ ٹریڈیشن لیں, اس حوالے سے وہ آرگنائزڈ ریلیجن سے باہر جا کر جو ایک جو روح کل ہے یا خدا ہے یا جو وحدانیت ہے اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کچھ فرق ہے جو مسلم ٹریڈیشن کا اس کے مقابلے میں جو باقی ٹریڈیشنز ہیں. دوسری بات مجھے یہ لگی کہ اس میں جب بات ہم رومی یا ان کے بات ہے, جب یہ پوئٹری کی آتی ہے تو اس میں مذہب کے ساتھ ساتھ آرٹ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ایک شاعری بھی ہے اور اس کا ایک جو ایستھیٹکس ہے وہ بھی سامنے آتی ہے کہ تو اس وجہ سے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ جو مسٹک پوئٹس ہیں اور جس کا وہ اظہار کرتے ہیں تو اس کا پیرایہ اظہار جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. تو اب ہم تھوڑی سی بات رومی کی کرتے ہیں. جو میرا مطالعہ تھا کہ یہ 1207 میں پیدا ہوئے اور 1273 میں یہ فوت ہوئے. تو آپ بتائیں کہ یہ جب آپ نے پہلے کہا تھا تاریخی حوالے سے کہ یہ جو 1258 میں جو بغداد پہ منگولز کا جو تھا, تو یہ تھوڑا سا تاریخی طور پہ بتائیں کہ جو 1258 کا جو کرائسس ہے جو ان کی زندگی میں, رومی کی زندگی میں یہ ہے, تو یہ بغداد کے کرائسس جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا سلسلہ. ہاں, میرا خیال ناظرین کرام ہم کو دوبارہ واپس, جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ 1207 میں پیدائش بھی ان کی اور بلخ کا کوئی جگہ تھی. بیسیکلی یہ وہ دور چل رہا ہے جو ہے تو مطلب گولڈن اسلامک ایج ہی ہے, مگر جس کو مڈل ایج بھی کہتے ہیں, یعنی 500 سے 1500 کے درمیان کا دور ہے عیسوی کے لحاظ سے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں اس دور میں ایک بہت بڑی اسٹیٹ ڈیولپ ہو چکی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرکو, یعنی ترکی بھی ہے, اور چونکہ اس میں ترک کی حکومت زیادہ ہے, اور پرشین اسٹیٹ, یہ پوری کی پوری ایک جسے کہتے ہیں مونارکیزم ڈیولپ ہو گیا. کیونکہ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ خلفائے راشدین کے بعد سے اسلام میں زیادہ تر بادشاہت ہی رہی, یعنی ملکیت ہی رہی, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا. اچھا, ایک وجہ اس کی یہ بھی بنی کہ کیونکہ یہ ملکیت کا اتنا تصور آتا چلا گیا تھا, اور چونکہ اتنی تیز رفتاری سے اسلام پھیلا تھا کہ بہت سی ایسی جگہ شامل ہوتی چلی گئیں. یعنی اسلام جو ہے اگر ہم ایسٹ کی طرف دیکھیں تو سارا ہمارا ازبکستان اور تاجکستان اور سارا یہ جو رشیا کے اسٹیٹس ہیں, افغانستان, ہندوستان, پاکستان, دوسری طرف ایران, عراق اور ترکی اور سیریا, یہ سارے علاقے اس میں شامل ہوتے چلے گئے. تو یہاں پر جو مذاہب تھے وہ بھی شامل ہوتے چلے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری فلاسفی بھی شامل ہوئی. تو ایک سوال تو پیدا ہوا کہ آیا کہ جو لوگ یا جو اسٹیٹ شامل ہو رہی ہیں کیا وہ دل سے بھی مسلمان ہیں یا خالی ظاہراً مسلمان ہیں. تو یہ سوال بھی ایک وجہ بنی اس کی وجہ, جو ہم جس تصوف کی بات کر رہے ہیں, اور پھر وہاں سے ظاہر سے باطن کی طرف کا سفر شروع ہوا. مگر دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ دور کیا تھا جو آپ نے فرمایا رومی کا, تو رومی کے دور کے وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں دور وہی چل رہا ہے, مگر اس میں چونکہ اسٹیٹ بہت زیادہ پھیل چکی ہیں تو کہنے کو یہ افغانستان میں پیدا ہوئے, بلخ میں, مگر اصل میں یہ انہی کی پرشین اسٹیٹ ہی ہے, پرشین اسٹیٹ کا حصہ ہے. ترکی بھی انہی کا اسٹیٹ ہے. اسی زمانے میں بائزنٹین امپائر جو ہے وہ کم و بیش شامل ہوتا چلا جا رہا تھا اسلامک اسٹیٹس کے اندر, تو یہ بھی ایک اسٹیٹ پوری تھی. تو یہاں سے اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا ایک ٹائم لوں گا کہ کس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ایک طرف سے منگول
हुकूमत हमला कर रहे हैं, यानी हमारा ईस्टर्न जो शोर है वो सारा का सारा मंगोल्स की वजह से इफेक्टेड हो रहा है, तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं। इसी माइग्रेशन फिनोमेना में रूमी के वालिद बहाउद्दीन वो भी अपनी फैमिली को लेकर निकल रहे हैं। रूमी बड़े रिच फैमिली के हैं, ऐसा कोई गरीब फैमिली नहीं है। इनकी जो वालदा हैं वो स्टेट्स से रिलेटेड हैं और मतलब रिलेटिव हैं, वन ऑफ द रिलेटिव हैं। इनके वालिद जो हैं वो बहुत बड़े फिलोसफर, बहुत बड़े मजहबी जिसे कहते हैं स्कॉलर हैं। अब ये यहाँ से मूव करके निकलते हैं और ये यहाँ से बाज़ाब्ता कारवान है जो मूव हो रहा है, ये वहाँ से निकल कर निशापुर आते हैं। निशापुर में एक वाक़या भी हुआ है कि वहाँ पर एक बहुत बड़े स्कॉलर, नाम मुझे अभी उनका याद आ जाएगा, अतार, जिनको हम फरीदुद्दीन अतार जब इनके वालिद से मिलते हैं तो इनकी तरफ देख कर कहते हैं कि हियर यू सी द सी बिहाइंड द ओशियन, हालांकि सिर्फ 9 साल के हैं। है? फिर यहाँ से ये काफिला आगे जाता है और आगे होकर ये बगदाद आता है, बगदाद से हजाज आते हैं, हजाज में आकर ये हज करते हैं, हज करने के बाद फिर ये तुर्की आते हैं, यानी तुर्की के इस इलाके में आते हैं जिसको उस जमाने में रोम कहते हैं। जी हाँ, कोनिया वो मेन शहर है, वहाँ आकर आबाद हो जाते हैं। उससे पहले एक जगह है कामरान, वहाँ पर तकरीबन 7 साल रहते हैं। वहाँ इनकी शादी होती है, 2 बच्चे पैदा होते हैं, यूं इस्टेब्लिश होते हैं। इनके भाई की, उनकी वालदा की डेथ हो जाती है वहाँ पर। उसके बाद फिर ये कोनिया आ जाते हैं, क्योंकि सल्तनत के जो मेयर हैं वो इनसे कहते हैं कि यहाँ आ जाए, और यूं ये यहाँ पर बस जाते हैं और फिर मजहबी स्कॉलर बन जाते हैं और स्पीच देना शुरू कर देते हैं। यानी अब तक इनका ताल्लुक सिर्फ एक प्लेन मजहबी स्कॉलर का है और इनकी उम्र 20-25 साल हो गई। जी, तो हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो ख्वातीन हज़रात, अब ये रूमी का हमने बैकग्राउंड बताया और अब हम ब्रेक के बाद रूमी की जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उनकी शायरी है और उनका जो शम्स तबरेज़ के साथ जो रिलेशनशिप है, उस पर हम दूसरे हिस्से में उस पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। तो हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. क्या आप जानते हैं कि मार्केट में दस्तयाब आम रेसिपी मसालों में क्या शामिल है? तो सुनिए, MSG हाइड्रोलाइज्ड सोया प्रोटीन, आर्टिफिशियल कलर्स, ऑयल, शुगर और प्रिजर्वेटिव्स, ये सब हैं स्लो पॉइजन। मगर अब सेहत है आपके अपने हाथ में। खालिस कुदरती अज्जा से तैयार करदा हबीब रेसिपी मसालों की सूरत में, जिनसे बने खाने लज्जत के साथ है सेहत की जमानत। नो MSG एडेड, ग्लूटेन फ्री, यानी जिंदगी की खुशियां हबीब रेसिपी मसालों के साथ। Toronto, get ready to be a part of the greatest, the magical, the glamorous, the most anticipated awards of the year. 6 Hum Awards, Saturday, 28th July 2018. Tickets available at Ticketmaster. For sponsorship, contact DML. Are you looking for someone who can turn your dreams into reality? Whether it's real estate buying, selling or investment, Wasiuddin is the first choice of clients because no client or project is big or small for him. With years of experience, Wasi also offering exclusive deals on pre-construction projects and helping hundreds of clients to make their dream come true. So call Wasi at 416-566-3642 or log on to homesbywasi.com. पाकिस्तान के बेहतरीन हलवाई और उनकी तैयार करदा नंबर 1 क्वालिटी मिठाइयाँ, जिनका सानी पूरी दुनिया में नहीं। सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स अब मिसिसागा में, ताकि आप ले जाएं ये सौगात खुशियों के साथ।
नॉर्थ अमेरिका में पहली बार, वही नाकाबिले फरामोश रिवायती जायके हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ एट सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स, 6400 मिल क्रीक ड्राइव, यूनिट 5, मिसिसागा, सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स। ज्वेलरी की दुनिया में एक बाएतमाद नाम आफ्ताब आलम साल का तजुर्बा लिए ला रहे हैं अल मदीना ज्वेलर्स, दुबई और सिंगापुर की लेटेस्ट ज्वेलरी। ग्रैंड ओपनिंग ऑन 12th of May। पहले 100 कस्टमर्स के लिए सोने का तोहफा बिल्कुल मुफ्त, डायमंड पर 75% ऑफ। अल मदीना ज्वेलर्स, 7074 एयरपोर्ट रोड, मिसिसागा, डेयरी एंड एयरपोर्ट। कॉल आफ्ताब आलम at 905-673-0100। Al Madina Jewelers. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. ख़वातीन व हज़रात, आज हम इन सर्च ऑफ विजडम के 21वें एपिसोड में जलालुद्दीन रूमी पे अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। हमने इससे पहले बुलंद इकबाल साहब ने एक सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आपको बताया, हमने उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बातचीत की। अब हम उनकी शायरी और ख़ास तौर पे उनका जो शम्स तबरेज़ के साथ जो रिश्ता था कि 12 से 44 में मुलाकात हुई और 48 तक 4 साल उनका रिश्ता रहा। ये रिश्ता तसव्वुफ़ की दुनिया में जैसे मंसूर हल्लाज का सूली पे चढ़ना और अनल हक कहना है, इसी तरह शम्स तबरेज़ का और रूमी का जो रिश्ता है उसके बारे में वो मशहूर भी है, मुतनाज़फ़ी भी है, उसके अंदर कुछ मिस्ट्री भी है, कुछ पुरअसरारियत भी है कि वो क्या था। यहाँ तक उसका असर हुआ कि रूमी ने फरमाया कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़ नशुद, और बल्कि जो पहला दीवान लिखा उसका नाम भी दीवान शम्स तबरेज़ रखा। कैसे उनको लगा कि उनके अंदर शम्स तबरेज़ हलूल कर गए, इंटरनलाइज कर गए। तो ये जो रिलेशनशिप, इसके बारे में हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि इसकी क्या मिस्ट्री क्या थी। तो बुलंद इकबाल साहब, वो जो मैंने पढ़ा है कि वो उनको वो मिले, उसके बाद एक अजीब गरीब वाक़या भी है, फिर ये आपस में गुफ्तगू करते रहे, एक डायलॉग्स होते रहे। उनके जो बेटे थे या उनके जो डिसाइपल्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे जेलस होते गए, फिर वो एक दफ़ा चले गए, गायब हो गए। फिर उनके जो बड़े बेटे थे सुल्तान वलद, वो जाकर उनको तलाश करके लाए, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर वो जो जेलस हुए, और फिर एक दिन दरवाजे पे नॉक हुआ, ये पिछले दरवाजे से बाहर निकले और फिर कभी नहीं आए। और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि उनका जो छोटा बेटा था अलाउद्दीन, वो उनसे इतना जेलस था कि उसने उनको कत्ल कर दिया। ये अब मतलब तारीख़ी शवाहिद क्या है, लेकिन माइथोलॉजी ये कहती है। तो आप किस तरह इनके, मतलब मेरा एक नफ्सियाती हवाला है, मैं आपको अपनी राय दूंगा, लेकिन इससे पहले आप बताएं आपको ये जो इनका रिलेशनशिप है इसको आपने कैसे समझा? डॉक्टर साहब, ये बड़ी मतलब तारीख़ी अंदाज में अगर देखा जाए तो जो अब चूँकि अभी सन 2000 से तो ये बहुत ज़्यादा हम देखे जा रहे हैं ना, अमेरिका में खूब सबसे ज़्यादा बखौल कैसे इनकी किताब सबसे ज़्यादा बिकी है। तो एक वजह है उसकी जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उनकी लाइफ हिस्ट्री पर भी फिर लोगों ने एनालाइज किया, रिसर्च किया, और बहुत कुछ एक अनटोल्ड स्टोरी में पिछले दिनों पढ़ रहा था उनके बारे में। वो कहते हैं कि साहब ये जो इनका जो आपस में मिलाप है, ये दो डिफरेंट स्टेट्स का मिलाप भी है, क्योंकि रूमी जो है वो एक बहुत बड़े सोशल स्टेटस के आदमी की लीड क्लास है, जबकि तबरेज़ जो है वो एक लोअर क्लास के आदमी है। वंडरिंग इनको बर्ड कहते थे, यानी कि ऐसा परिंदा जो एक जगह ना बैठे। फिर बहुत सारी बातें ऐसी मशहूर हैं कि साहब उन्होंने किताबें दिखाई और कहा कि ये है मेरे पास, तुम क्या जानते हो। तो उन्होंने जब दिखाया पानी में जी कुछ ऐसा वाक़या है ना, तो किताबें पानी में चले गई या फिर किताबें जल गई, उन्होंने कहा ये
یہ میرے پاس ہے. تو یہ بڑی میٹافوریکل ایکسپریشنز ہیں کہ انہوں نے ان کو راضی کیا ٹورڈز دا ڈائریکشن فرام لائک جو عام ایک ظاہراً اسلام ہے, جو شرعی اسلام ہے, جو دکھاوے کا اسلام ہے, اس سے طریقیت کی طرف لے کے گئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں محبت کے معنی کیا ہے. وہ مجھے ایسا نظر آیا. لیکن جہاں تک ان کی زندگی کے حوالے سے جو کہانی ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ میں نے جو کہ ان کے ساتھ یہ رومی کے ساتھ یہ تھی بات کہ رومی جن لوگوں کو پسند کرتے تھے, انہوں نے جو خطوط بھی لکھے جو ان کی نثر کی کتاب, اس میں بھی یہ ظاہر ہوتی ہے بات کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ رکھیں. تو ایسے ہی ایک اور واقعہ بھی تھا, کوئی گولڈ اسمتھ تھے جن میں یہ انٹرسٹڈ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کو ساتھ رکھیں, تو انہوں نے اس کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور یوں ان کے سٹینڈرڈ کو اپنے قریب لے آئے. ان کے حوالے سے بھی مشہور ہے کہ جب یہ دوسری بار ملے, پہلی بار یہ جب ملے تو 21 سال کے تھے, 10 سال کے انتظار کے بعد جب دوبارہ ملے تو انہوں نے ان کو ہولڈ کرنے کے لیے اپنی اسٹیپ ڈاٹر سے, کیونکہ ان کی 2 شادیاں ہوئی تھی, لیکن جو دوسری بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی تھی اس کا نام کیمیا تھا, اس سے شادی کر دی جو 15 سال سے کم تھی. ایک واقعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا وہ بیٹا جس نے تبریز کا قتل کیا یا ان کو مار دیا یا جو بھی ہے, علاؤدین, وہ اصل میں اس لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا اور وہ لڑکی اس سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی, کیونکہ یہ صاحب 61 سال کے تھے اور رومی 30 سال کے آخری, میں نے 38-39 سال کے قریب تھے. یہ ایج کا ڈفرنس تھا اور لڑکی جو تھی وہ 15 سال سے کم تھی. اس طرح کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں. کیا تاریخ کا واقعات ہیں, 800 سال پرانی ہسٹری ہے, اس زمانے میں کوئی خاص اتھینٹک وہ نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیشن جو ہے یہ میٹافوریکل ریلیشن بھی ہے اپنی میننگز کے لحاظ سے, کہ انہوں نے رومی کو وہ شکل دی, وہ ڈسکلوز کیا کہ وہ اس ٹپیکل ٹریڈیشنل شرعی اسلام سے, ظاہراً اسلام سے نکل کر وہ طریقیت میں اور بڑے اس میں چلے گئے. یعنی بقول کیسے انہوں نے فارسی کا کہتے ہیں قرآن لکھ دیا. جی ہاں, اور میرے لیے یہ دلچسپی کی باعث بات تھی کہ طریقت تو آ گئی, وہ اولیاء جیسے رابعہ بصری, بہت سے لوگ طریقت کی راہ عارفانہ راہ تلاش کرتے ہیں, لیکن یہاں ساتھ ایک شاعری بھی آ گئی کہ وہ تلاش کرتے کرتے وہ ایک مقام پہ پہنچے اور رومی نے کہا کہ میں اس کو کہاں تلاش کر رہا ہوں, وہ تو میرے اندر ہے. اسی لیے جب انہوں نے اپنی پہلا دیوان لکھا تو اس کا دیوان شمس تبریز لکھا, اور پھر مثنوی تو اس میں تو سینکڑوں ہزاروں اشعار ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک سناتا ہوں کہ ایک فارسی کا اور پھر اس کا انگریزی ترجمہ بھی, کہ در راہ طلب عاقل و دیوانہ یکے است, در شیوہ عشق خیش و بیگانہ یکے است, آرا کے شراب وصل جانا دانند, در مذہب او کعبہ او بتخانہ یکے است. او the seeker's path, wise men and fools are one, in his love brothers and strangers are one, go on, drink the wine of the beloved, in that faith Muslims and pagans are one. یہاں پر اب یہ ہے کہ وہ جو روایتی اسلام ہے, یہ روایتی مذہب ہے, اس کو توڑ کر, اس کی دیواروں کو توڑ کر ایک پل بنایا ہے, اور اس کے اندر پھر باقی لوگ جو ہیں, کہ مطلب ہے جو جہاں بات عشق کی ہے اس میں پھر آپ کافر ہیں, مسلمان ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, میرے نزدیک یہ ایک اوپننگ جو ڈور ہے کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان بھی ہیں, لیکن آپ اگر خدا کے عشق میں گرفتار ہیں تو سب خدا کے بچے ہیں, اور آپ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کا جو کینوس ہے وہ بڑا کیا اور محبت کی ایک نئی تفہیم دی اور محبت کو ایک نئی معنویت دی. اس وجہ سے بھی یہ جو ویسٹ میں جو مقبول ہوئے کہ اس کا جو لو کا پورشن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو شریعت یا روایتی مذہب والا حصہ ہے اس کو نکال دیا, اور ویسٹ نے اس کا جو سیکولر ایک طرح سے جو پورشن ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ 21ویں صدی میں اب اب دیکھیں, اب دیپک چوپڑا مشہور ہو گئے اور اب میڈونا مشہور ہو گئیں, تو میڈونا اب اس کے ٹرانسلیشنز ہو رہی, تو مطلب ہے یہ اب رومی کی خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں کہ اس کو اب میڈونا کے نام سے یا دیپک چوپڑا کے نام سے جانا جاتا ہے. اگر وہ جانتے تو مجھے نہیں پتا. تو بہرحال یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو پوئٹک وہ ہے, کیونکہ پوئٹری میں چاہے ان کی پوئٹری ہو یا اقبال کی پوئٹری ہو یا کسی اور کی پوئٹری ہو, کیونکہ پوئٹری چونکہ میٹافوریکل ہے یا غالب کی ہو, تو اس میں وہ ایکچولی کیا بلیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس کے کئی معنی آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کی جو مثنوی ہے وہ اتنی مشہور ہوئی اور اس کے اندر اتنے اشعار ہیں, اس کے اندر اتنا وزڈم ہے کہ اس نے اس دور میں بھی اپنی مقبولیت جو ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمیں میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس میں بھی چونکہ ظاہر ہے یہ آج کے دور کے ہو گئے ہیں رومی, تو ان پر بڑی کیسے ریسرچ چل رہی ہے, تو یہ بھی ایک کامن فیکٹر جاننے کی کوشش کی گئی کہ آخر یہ جو کچھ بھی تبدیلی نظر آتی ہے ہمیں, لائک امریکن
جسے کہتے ہیں جیز موومنٹ یا یورپین کلاسیکل میوزیکل کمپوزیشن ہے یا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو فوٹوگرافی ہوئی جو پکچرز بنی یہ تمام کام یا انگلینڈ میں یا برٹش جو راک میوزک ہے یہ سب چیزوں کے اندر کیا چیز کامن ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھیں اگر کہ ایران کی یہ ساری کی ساری شاعری خصوصاً یہ جو کلاسکس ہیں جو رومی کی ہے ان میں کیا چیز کامن ہے. تو جنرلی ویسٹرنرز کا خیال ہے کہ اس میں کامن جو فیکٹر ہے وہ ان کی کلچر وائبریشن ہے جو اس دور کی عکاسی کرتی ہے. اور ایک اور بات جو انڈیویجول لیول پر دیکھی جائے اگر ہم اس کو امریکن جیز موومنٹ سے اگر ہم کمپیئر کریں کہ کیا وجہ ہے تو رومی اصل میں خود اپنے آپ کو صوفی بھی نہیں کہتا ہے. رومی اپنے آپ کو خیر مسلمان کا لفظ نہیں دیکھا میں نے مگر صوفی نہیں کہتا, عیسائی نہیں کہتا, یہودی نہیں کہتا, ہندو نہیں کہتا. وہ کہتا ہے میں کلچر سے باؤنڈری سے آزاد ہوں کیونکہ 2-3-4 فیکٹرز ہیں جو ہم کو کہیں کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثلاً یہ کہ ہارٹ ایک جو دل جو دھڑکتا ہے دل میں جو درد ہے محبوب کے لیے وہ ایک کامن فیکٹر ہے جو ہر جگہ نظر آتا ہے. یا پھر ڈرنکننیس کہ ایک کیفیت مجھ پہ طاری ہے میں کھویا ہوا ہوں میں خدا کی یاد میں یا اپنے محبوب کی جو بھی مجھے پیارا ہے یا پیاری ہے اس کی چاہت میں کھویا ہوا ہوں. یا پھر تیسرا ایک اور فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے ان سب میں کامن وہ سورونیس ہے کہ رومی بھی یہی کہتا ہے اور یہاں پر بھی ہمیں اور جگہ جیز امریکن موومنٹ میں بھی نظر آتی ہے یا اس طرح کی کلاسکس میں بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ محبوب تو مجھے نہیں ملا مگر تیرا دیا ہوا درد میرے ساتھ ہے تو تجھ سے زیادہ محبت کرنے والا تیرا درد ہے. یہ تیسرا فیکٹر انہوں نے انالائز کیا اور کہا کہ یہ ہم کو ملتا ہے. اور چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ لونلینس ملتی ہے, تنہائی ملتی ہے. یہ تنہائی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے, وہ آپ کی اپنی ہے. تو یہ آپ کو ان تمام موومنٹس میں کامن ملتی ہے. یہ وہ انڈیویجول سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں, فلسفیکل فیکٹرز ہیں یا جنرلی کلچرل فیکٹرز ہیں جو ان میں کامن ہے جو رومی کو زندہ کیے ہوئے ہیں. دوسرا حوالہ بلند اقبال صاحب یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ صلاح الدین سے ملے جو برہان الدین کے شاگرد تھے تو انہوں نے مل کر ناچنا شروع کیا. یہ ڈانس ہے جس کو ہم ورلنگ درویش کہتے ہیں. تو کونیا میں اب وہ جو ہے نا ایک سما کی کیفیت موسیقی ہے. یہ خود بھی موسیقی بجاتے تھے. تو میں اس حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موسیقی اور شاعری کا جو سنگم ہے جو ٹیگور میں بھی ہمیں نظر آتا تھا اس حوالے سے بھی جو ریگولر مذہب ہے اس سے یہ علیحدہ ہو گیا ہے. اور اب اس حال میں آپ اگر ان کو دیکھیں ورلنگ درویش گھومتے گھومتے اس کے اندر ایک ٹرانس کی جو کیفیت ہے کہ وہ جس کو حال کہتے ہیں. تو اب وہ حال کے دو معنی ہیں. ایک حال تو یہ ہے کہ ان کو حال آ گیا. دوسرا اگر حال کے اس طرح لے کہ ماضی اور مستقبل سے ہٹ کر آپ جو پریزنٹ مومنٹ ہے اس کو بھی حال کہتے ہیں. تو ایک حال گردش کرنے والا ایک حال لمحہ موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی شہرت ہوئی اس میں یہ جو موسیقی اور ڈانس اور ورلنگ درویش کا جو کانسیپٹ تھا یہ بھی ایک بڑی اس میں ایک پاپولیرٹی ہے. وہ مسجد کا سوکھا بوکھا اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کے اندر ایک خاص سما ہے. اسی وجہ سے میں اب دیکھ رہا تھا یہ جو ہم ویسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ 1207 میں پیدا ہوئے تھے. تو 2007 میں انہوں نے انٹرنیشنل رومی ایئر یونیسکو نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور 30 ستمبر 2007 جو ان کی تاریخ پیدائش ہے وہ ٹرکی میں اس کو رومیز 800th برتھ ڈے سیلیبریٹ. مطلب ہے کہ فوت ہونے سے 700 سے 800 سال کے بعد اب ان کا عہد آ رہا ہے. آج ساری دنیا اس کو رومی کو کر رہی ہے. ان کے دور میں کتنی آبویسلی اس کی کتنی پروموشن تھی کیا تھا. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ رومی نے اور جو ویسٹرن میڈیا ہے اور جو ویسٹرن سائیکی ہے اس نے مل کر ایک نیا فینومینن کریٹ کیا ہے. تو اب جو مسلمان بھی ہیں اب میرے لیے یہ ہے کہ غالب ابھی بھی اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنے رومی ہیں. لیکن اگر آج غالب کو کوئی اس طرح کا مل جائے کوئی میڈونا مل جائے جو اس کی جو غزلیں ہیں تو پھر پاکستانی بھی جو ہے نا یا مسلمان بھی اس کو زیادہ عزت کریں گے. میں ایک یہ اینگل بھی ہے کہ میں نے سوچا کہ پٹھان خان بیچارے جب تک پاکستان میں تھے تو ان کو کوئی اتنی عزت نہیں ملتی تھی لیکن جب فرانس کے لوگوں نے ان کو دیا مطلب ہمارے یہاں نا. تو بہرحال یہ ایک اور اینگل ہے کہ رومی کو ان کی جو مسٹک پوئٹری ہے جو آپ نے کہا اس کے جو یونیورسل تھیمز ہیں وہ آہستہ آہستہ سطح پہ آئے. لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو پروموٹ کیا. تو ان کنکلوژن آپ کو رومی کا جو میسج ہے اور آج کے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ایسنس آج کے دور میں اس کی ریلیونس آپ کو کیا لگتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جب کلچر جغرافیکل ویلیو سے آپ آزاد ہو جائیں گے, جب مذہب کے ٹریڈیشنل حصے سے آگے نکل جائیں گے, جب ظاہری سے اندرونی چلے جائیں گے, جب تاریخیت سے معرفت کی طرف چلے جائیں گے تو اس کے ڈائمنشنز تو ساری دنیا کو کور کر لیں گے. یہی وجہ ہے کہ رومی اسپیشلی اگر چرچ میں ہے تو ہو سکتا ہے نائٹ کلب میں بھی آپ کو نظر آ جائے, کسی بڑے میوزک اس میں بھی نظر آئے گا, وہاں پر بھی اس کی
جب وہ کہہ رہا ہے کہ ناٹ کرسچن نار جیو اور مسلم نار ہندو بدھزم صوفی اور جین ناٹ اینی ریلیجن اور کلچر سسٹم, آئی ایم ناٹ فرام ایسٹ ناٹ فرام ویسٹ نیدر فرام اوشین ناٹ فرام, آئی مین یہ آدمی اپنے آپ کو تمام حدود سے باہر لے کے آ جا رہا ہے. یہ بڑی خوبصورت وہ ہے, پورا ایک باضابطہ اس کا وہ ہے. I belong to the, میں اس کی کئی لائنیں چھوڑ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ مجھے کچھ سنائیں. I belong to the beloved, have seen the two world as one and that one called to and know, first, last, outer, inner, only, that breath, breathing human being. Like جس طرح سے آدمی تمام بارڈرز کو توڑ کر ساری دنیا میں شامل ہو رہا ہے, جو ایک یونٹی کا سبق دے رہا ہے, تو اس سے تو مذہب خود میں سمجھتا ہوں اسلام کے معنی کتنے وسیع ہو رہے ہیں. بہرحال ہم وقت کم ہے تو ہم اس کے اختتام پہ آ رہے ہیں. جو مجھے ان کی جو سب سے اچھی کوٹیشن مجھے لگی رومی کی, انہوں نے کہا کہ when we are dead seek not our tomb in the earth but find it in the hearts of men. کہ دلوں میں, مطلب ہے قبروں میں نہیں زندہ ہے, وہاں مت جاؤ, لوگوں کے دلوں میں ہم زندہ ہیں. تو یہ جو ایک یونیورسیلٹی ہے, جو ہر دل عزیزی ہے, یہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیورسٹی میں یونٹی کو تلاش کرنا, وہ وحدت, وہ جذبے کی, وہ خیال کی, وہ آدرش کی, وہ خواب کی. بہرحال یہ ان کا میسج تھا, اور جو آج اس دور میں ہے, اور مسلمان بھی جو میں نے دیکھا ہے وہ بھی رومی میں زیادہ دلچسپی آج کل لے رہے ہیں, اور اس کی شاعری اور اس کا مثنوی کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. تو وقت ختم ہو گیا ہے. خواتین حضرات, یہ بہت دلچسپ تھا, اس پر تو ایک اور پروگرام ہم اس کو پڑھا سکتے تھے, لیکن ہم نے سوچا کہ آپ کو اس کا ایسنس دیں تاکہ آپ رومی کے بارے میں, اور جو مسٹک پوئٹری ہے, اور جو عارفانہ کلام ہے, اور جو معرفت کی باتیں ہیں, اور جو طریقت کی باتیں, اس حوالے سے آپ کو مسلم فلسفی, مسلم مذہب, مسلم روایت کے اندر یہ ٹریڈیشن ہو. اب ہم یہ دوسری ٹریڈیشن ہم نے اس کا ذکر کیا, پچھلی فنڈامنٹلسٹ ٹریڈیشن تھی, بنیاد پرستی کی, یہ طریقت کی, معرفت کی, روحانیت کی ٹریڈیشن تھی. اگلے ایپیسوڈ میں ہم فلسافیکل, جو انہوں نے کہا کہ انٹلیکٹ کی جو بات ہے, کہ انٹلیکچوئل گروتھ کی جو بات ہے, اس میں ہم نے آپ کے لیے علامہ اقبال کو چنایا, اور اس کو ہم 20ویں صدی تک لا رہے ہیں, کیونکہ علامہ اقبال 20ویں صدی تھے, کہ انہوں نے کیا اسلام کی جو انٹرپریٹیشن ہے, خاص پر ان کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, جو ان کے 6 لیکچرز ہیں, اس پہ فوکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, تاکہ آج کا ایپیسوڈ ہم اس مقام پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. مسلم ویلفیئر سینٹر کے ذریعے آپ پاکستان کے ریگستان میں پیاسوں کو پانی پلا سکتے ہیں, غریب بچوں کی تعلیم اور مالی پرورش کر سکتے ہیں, بیماروں کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. زکوٰۃ, صدقات یا فدیہ دینے کے لیے آج ہی ہمیں فون کریں 1-866-75